کیا مومنوں کو ولی اور سرپرست کافر بن سکتا ہے؟ کافروں سے ہمیں کیسا رابطہ رکھنا چاہیے؟ کیا کافروں سے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ جو ایسا کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن اپنے سبھی ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ آئیے اسی نورانیت کے سائے میں آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 27ویں اور 28ویں آیت۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 27ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ خدایا تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے باہر نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 27ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی والی آیت میں 12 مرتبہ قدرت خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ اس طرح سے انسان میں توحید کی روح کو اجاگر کیا جائے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا یا شب و روز میں وقت کا پھیلنا یا سکڑنا مختلف موسموں کے اعتبار سے ہے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تدریجی طلوع و غروب کے معنی مراد ہوں، لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی کا ایک نمونہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، یعنی بے جان کھانے والی چیزوں سے ایک زندہ خلیے کو پیدا کرتا ہے، جبکہ زندوں کو موت دے کر مردہ بنا دیتا ہے۔ کبھی مردہ دل کافروں سے زندہ دل مومن اولاد پیدا کرتا ہے، اور کبھی زندہ دل مومنین سے مردہ دل کافر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان جلد 2 صفحہ 728۔ یہ آیت کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ بے حساب رزق سے مراد بے شمار اور زیادہ مقدار میں رزق دینا ہے، نہ یہ کہ اس کا حساب اس کی قدرت سے باہر ہے۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے رزق کا حساب تمہارے جمع خرچ سے باہر ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق میں لوگوں کے درمیان فرق اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور اجتماعی زندگی گزاریں۔ سخاوت، ایثار، صبر و کفایت شعاری کی صفات ان میں پھلے پھولیں، کیونکہ ایک جیسی حالت ہونے کی وجہ سے یہ صفات نہیں بڑھیں گی۔ البتہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، دوسرے کے پاس کمتر ہو یا کوئی دوسری نعمت ہو، تو لوگ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ دینے والے میں تعاون اور سخاوت بڑھے گی، جبکہ نعمت وصول کرنے والے میں کفایت شعاری، عفت اور صبر کی صفات بڑھیں گی۔ سورہ آل عمران کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، دن رات اور موسموں کی تبدیلی اللہ کی برکت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ 2، تخلیق کے علاوہ ہر قسم کی تبدیلی اور نظم کائنات کو برقرار رکھنا اور اس کے نظام کو چلانا بھی اس کے دست حکمت میں ہے۔ 3، قدرت خداوندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ 4، اللہ کے لطف و کرم کا سرچشمہ بے انتہا ہے، بے حساب رزق یعنی رزق کا سرچشمہ محدود نہیں ہے۔ آئیے اب اپنے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 28ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنین کو نہیں چاہیے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست بنائیں۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی مگر یہ کہ کفار سے خوف اور تقیہ کرے اور اہم ترین مقصد کے پیش نظر بظاہر وقتی طور پر ان کی دلجوئی کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قہر سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ سورہ آل عمران کے 28ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اس کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بے انتہا قدرت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار کے تسلط کو قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بیدک الخیر تولج اللیل لا یتخذ، اس آیت میں خارجہ سیاست اور کفار کے ساتھ تعلقات کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفار کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کرنے کا مطلب خدا کی ولایت اور سرپرستی سے باہر آ جانا ہے، اور ساتھ ہی تقیہ کی شرائط کا ذکر کیا گیا ہے اور تقیہ سے غلط فائدہ اٹھانے سے روکا گیا ہے۔ تقیہ سے مراد مخالفین کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کے خوف یا ضرر سے بچنے کے لیے یا اس سے بھی کسی اہم خطرے سے بچاؤ کے لیے حق یعنی عقیدے کو چھپانا ہے۔ تقیہ کبھی واجب اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں تقیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کا شان نزول عمار یاسر ہیں۔ اہم نکات جان لینے کے بعد آئیے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، مومنین کو کفار کی ولایت اور سرپرستی قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر مسلمانان عالم صرف اسی ایک آیت پر عمل کر لیتے تو آج اسلامی ملکوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ دو، اسلامی معاشرے میں رہبری اور سرپرستی کی اصل شرط ایمان ہے۔ تین، سیاسی تعلقات کے نتیجے میں کفار کے تسلط کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے قلبی تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ چار، تعلق ہونا یا رابطے کا منقطع کرنا فکر و عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، گھریلو، قومی یا نسلی بنیادوں پر روابط نہیں ہونا چاہیے۔ پانچ، جو کوئی کفار کے پیچھے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی غیبی امداد سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ 6، بعض اہم مقاصد کے حصول کی خاطر کچھ خاص جگہوں پر کفار سے ظاہری رابطے قائم کرنا جائز ہے۔ 7، تقیہ صرف دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، خبردار اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کافروں سے بہت زیادہ گھل مل جاؤ اور تقیہ کے نام سے غلط فائدہ اٹھاؤ۔ 8، جس جگہ اصل دین خطرے میں ہو تو اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اور صرف خدا ہی سے ڈرنا چاہیے۔ 9، قیامت کو یاد کرنا تقویٰ کا بہترین ذریعہ ہے۔ 10، خبردار ایسا نہ ہو کہ چند روزہ کامیابی یا دنیاوی خوشی کی خاطر کفار کے تسلط کو قبول کر لیں، کیونکہ ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے جانا کہ قرآن نے صاف صاف منع کیا ہے کہ کافروں کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے ان سے ظاہر رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سیاسی تعلقات میں ان کا تسلط قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اے کاش کی اسلامی ممالک اس ایک آیت پر عمل کر لیتے تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا، اور کافروں سے دلی دوستی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔